السلام علیکم سامعین، 17 ربیع الاخر کی تاریخ شروع ہو چکی ہے، 9 اکتوبر ہے۔ خبر کا عنوان ہے دیش دنیا کی اہم خبریں۔ پہلا عنوان ہے افغانستان کے وزیر خارجہ عالی جناب مولوی امیر خان متقی کا۔ سنیچر کو وہ ام المدارس دارالعلوم دیوبند میں تشریف لائیں گے، جہاں مہمان خانے میں بعد نماز ظہر حضرت محتم صاحب کی رہنمائی میں مولانا نعمت اللہ صاحب اعظمی، مولانا مفتی محمد امین پالنپوری، مولانا مجیب اللہ صاحب گونڈوی، مولانا مفتی محمد یوسف تاولی، مولانا مفتی خورشید انور صاحب گیاوی، مولانا عبداللہ معروفی، مولانا محمد نصیب بارہ بنکوی، مولانا شوکت بستوی، مولانا افضل کیموی، مولانا محمد سلمان بجنوری، مولانا خضر محمد کشمیری، مولانا منیر الدین صاحب، مولانا حسین احمد، مولانا محمد ساجد، مولانا عارف جمیل، ان حضرات کی مہمان خانے میں ملاقات ہوگی۔ اس کے بعد اعلانے میں کہا گیا ہے کہ بعد نماز ظہر متصلاً مہمان خانے میں ملاقات ہوگی، اور اس کے بعد دارالحدیث کے پروگرام میں بھی ان حضرات کی شرکت ہوگی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ دارالعلوم میں جو کچھ پروگرام ہوں گے وہ انشاءاللہ بعد نماز ظہر ہوں گے۔ دوسری خبر یہ ہے کہ بہار چلتے ہیں۔ بہار میں پرشانت کشور کی پارٹی ہے، جن کو مختصر میں پی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے 51 امیدواروں کی آج پہلی فہرست جاری کر دی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ بہار میں الیکشن کمیشن نے چناؤ کا اعلان کر دیا ہے، اور چناؤ کے اعلان ہوتے ہی سیاسی پارٹیوں کی سرگرمیاں وہاں بڑھ گئی ہیں۔ تو بہرحال پرشانت کشور نے اپنے 51 امیدواروں کی فہرست جاری کر دی ہے۔ ادھر مغرب بنگال کی وزیر اعلیٰ محترمہ ممتا بنرجی نے کہا کہ SIR کی آڑ میں NRC ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آخر BJP کے لوگوں کو یہ پہلے سے کیسے پتہ ہے کہ بنگال جیسے علاقے میں لاکھوں ووٹ کاٹے جائیں گے؟ وہ بار بار اعلان کر رہے ہیں کہ اتنے لاکھ ووٹ کٹیں گے، اتنے لاکھ ووٹ کٹیں گے، اتنے لاکھ ووٹ کٹیں گے، تو انہیں پتہ کیسا ہے؟ محترمہ ممتا بنرجی کا کہنا یہ بھی ہے کہ بنگال جو قدرتی آفات سے جھوج رہا ہے، سیلاب سے لوگ متاثر ہیں اور بارش سے لوگ متاثر ہیں، لوگوں نے مکان گرتے جا رہے ہیں، لوگ پانی میں گر رہے ہیں۔ ان حالات میں لوگ اپنے مکان بچائیں گے، کاغذات بچائیں گے، یا آپ کو 2 مہینے میں وہ خصوصی نظر ثانی مہم ووٹروں کی لائن میں لگیں گے؟ لوگ کیا کریں گے؟ آخر 2 مہینے میں آپ کس طرح یہ کام کر پائیں گے؟ محترمہ نے کہا کہ چناؤ آیوگ، الیکشن کمیشن اور مرکز کی BJP سرکار چال چل رہی ہیں، اور انہوں نے کہا کہ بنگال میں افسروں پر دباؤ بنایا جا رہا ہے۔ ایسے مطلب کا بیان آج محترمہ ممتا بنرجی نے دیا ہے۔ ادھر جیسی جنگ بندی کی بات ہوئی تو اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے کہا کہ دنیا مجھے پھر سے پسند کرنے لگی ہے۔ آپ نے سنا؟ اسرائیل کے وزیر اعظم نتن یاہو نے ٹرمپ کے سامنے کہا کہ دنیا مجھے پھر سے پسند کرنے لگی ہے، کیونکہ جنگ بند ہو گئی ہے۔ تو بہرحال جنگ بندی کا اثر تو پڑتا ہے، لیکن اتنا نہیں کہ کوئی درندہ صفت آدمی کو پسند کرنے لگ جائے، یہ خوش فہمی ہے۔ بہرحال جنگ بندی کا جیسے اعلان ہوا سیز فائر کا، تو وہاں جو تل ابیب میں اور جو ہے غزہ میں خود جشن کا ماحول ہے۔ بہرحال جو رات ان کی 2 سال بعد ایسی گزرے گی جس میں کوئی فائر نہ ہو، فوج کا حملہ نہ ہو، اور ایسی رات گزرے گی تو سکون کی رات گزرے گی، سکون سے لوگ سو سکیں گے۔ اور اس میں طے ہے کہ اسرائیل کی فوجیں پہلے مرحلے میں ہی جہاں حد بند دکھے گی وہاں سے ہٹ جائیں گی، اور امدادی سامان پہنچنا شروع ہو جائے گا، اور جو حیات بخش ادویاں ہیں وہ پہنچنی شروع ہو جائے گی، اور یہ کام بلا روک ٹوک کے ہوگا۔ ادھر ابھی آپ نے سنا ہوگا 2-4 دن پہلے ہریانہ کے IPS افسر پورن نے خودکشی کر لی تھی، اور خودکشی کا جو وہاں نوٹ ملا ہے، جو کاغذ پہ لکھا ملا ہے، اس میں کچھ لوگوں کے نام بھی ملے ہیں کہ انہوں نے مجھے اکسایا، ان لوگوں نے میرا استحصال کیا ہے، شوشن کیا ہے، ان لوگوں نے میرے بارے میں ذات پات پر مبنی الفاظ کہے ہیں۔ ان میں انہوں نے ہریانہ کے DGP کا نام لیا تھا، روہتک کے SP کا نام لیا تھا۔ سمجھا جا رہا ہے کہ ان دونوں بڑے افسروں کی چھٹی ہو سکتی ہے، کیونکہ آج ہی IPS پورن کی اہلیہ نے، جو خود IAS بڑی افسر ہیں، وزیر اعلیٰ ہریانہ نائب سنگھ سے ملاقات کی ہے۔ اس ملاقات کے نتیجے میں سمجھا جا رہا ہے کہ ان دونوں بڑے افسروں کی چھٹی ہو سکتی ہے، اور ان کے خلاف FIR درج ہو سکتی ہے، کیونکہ خودکشی نوٹ میں ان دونوں کے نام بھی شامل ہیں۔
ایک بار بہار پھر چلتے ہیں۔ بہار میں تیجسوی یادو نے آج اعلان کیا ہے کہ اگر ہماری سرکار بن جاتی ہے تو ہر گھر کو ایک نوکری لازمی دی جائے گی، اور جو پہلی وزارت کی میٹنگ ہوگی، کیبنٹ کی میٹنگ ہوگی، اس میں 10 لاکھ ملازمتوں کا پہلی میٹنگ میں اعلان کر دیا جائے گا۔ اس مطلب کا اعلان کیا ہے۔ ادھر اب مغربی اتر پردیش کے مظفر نگر میں آتے ہیں، جہاں ایک مبینہ تنظیم کا نام ہے کرانتی سینا۔ اس کے لوگوں نے لاٹھیوں کی پوجا کی، پھر لٹ لے کر گھومے اور یہ دیکھا کہ کروا چوتھ میں کہیں کوئی مسلم سماج کا نوجوان کسی ہندو خاتون کو مہندی تو نہیں لگا رہا ہے۔ انہوں نے اس کو مسلم سماج کے نوجوان کو جہادی کا نام دیا ہے۔ تو یہ نفرتی ماحول کس طرح پیدا ہوا ہے، کیسا پیدا ہوا ہے، آپ سب جانتے ہیں، اور ملک کس طرف جا رہا ہے اور سماج کس طرف جا رہا ہے، اور یہ کس طرح کی اوچھی حرکتیں ہونے لگی ہیں۔ سرکار کی اس پر نگاہ تو ہے، لیکن سرکار اس پر کر کچھ نہیں رہی ہے۔ اس تصویر میں آپ دیکھیں کس طرح کرانتی سینا کے لوگ لٹ لیے گھوم رہے ہیں۔ ایٹو خبر یہ ہے کہ وہاں ایک مکان میں دھماکہ ہوا ہے اور جس سے 3 لوگوں کی موت ہو گئی ہے۔ دھماکے کی جانچ کی جا رہی ہے۔